نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ اللہ کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا یہ تمام انبیاء کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا خود میرے نبی کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا یہ تمام صحابہ کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا تابعین و تبع تابعین کی سنت، میرے نبی کی میلاد منانا یہ اہل سنت والجماعت کی سنت۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ جب میرے آقا روئے زمین پر جلوہ گر ہوئے تھے تو کائنات میں سوائے ایک کے کوئی ایسا نہیں تھا جو خوش نہ ہو۔ فرمایا گیا حور و غلمہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، فرشتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، خانہ کعبہ خوشی کے مارے میرے نبی کے گھر کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا، آسمان میں اڑنے والے پرندے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، آسمان سے فرشتے زمین پر اپنے ساتھ جھنڈا لے کر آئے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ حضرت آمنہ خاتون کے مکان کے اندر جنت کی حوریں اتر آئی تھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کے گھر کے باہر فرشتوں کی جماعت اتر آئی تھی آپ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو فرمایا گیا کہ تمام نبیوں نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے میرے نبی کی میلاد کو منایا ہے۔ سب کی زندگی کے حوالے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن سنی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں اٹھا کر دیکھو گے آپ کو ان کتابوں میں یہ سارے حوالے مل جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جانتے ہو فرمایا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا پر بھی پاور عطا فرمایا تھا، ہوا پر حکومت عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہوتے، آپ کے دائیں بائیں جانب آپ کے امتی جن میں انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے صف لگا کر کھڑے ہو جاتے، اور یہ صف 2 4 8 10 آدمی کی نہیں ہوتی، فرمایا گیا ایک ایک صف میں 1,000 آدمی موجود رہتے تھے۔ اتنی لمبی چوڑی صف، آپ اندازہ لگائیں وہ تخت کتنا بھاری بھرکم ہوگا۔ آپ اس پر تشریف فرما ہوتے، ہوا کو حکم دیتے ہوا فلاں جگہ مجھ کو لے چل، ہوا آسانی کے ساتھ آپ کو اٹھاتی اور لے جا کر منزل تک پہنچا دیتی۔ ایک مرتبہ اپنے امتیوں کے ساتھ اسی طرح تخت پر سوار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام چلے جا رہے تھے، درمیان میں ایک جگہ آئی، ایک زمین آئی، آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار، ہوا نے تخت کو نیچے اتار دیا۔ سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، اترنے کے بعد پیدل چلنے لگے۔ آپ کو جب دیکھا پیدل چلتا ہوا تو سارے امتی بھی اتر گئے تخت سے اور پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کافی دور تک پیدل چلنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا ہوا تخت کو دوبارہ پیش کر، تخت لایا گیا، آپ پھر سے بیٹھ گئے اپنی کرسی پر، آپ کے امتیوں نے بھی اپنی صفیں لگا لی، حکم دیا ہوا لے چل منزل تک، ہوا نے پھر اڑایا تخت کو لے چلی۔ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ چند امتیوں نے سوال کیا ہے اللہ کے نبی گستاخی معاف، آج سے پہلے ہم جب بھی تخت پر سوار ہوئے ہم وہیں اترے جہاں ہماری منزل تھی، آج پہلی بار بیچ میں اترنے کی وجہ کیا، درمیان میں ہم کیوں اترے؟ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں سنو، بیچ میں اترنے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ جس زمین پر میں نے تخت کو نیچے اتارا وہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے، وہ زمین اگرچہ آج بیابان ہے، اگرچہ آج یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، لیکن سنو یہ وہی زمین ہے جہاں پر محبوب پروردگار تشریف لانے والے ہیں، تمام انبیاء کے سردار جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ آج یہ اگرچہ جنگل و بیابان، لیکن سنو اس زمین کا نام مدینہ منورہ ہوگا۔ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جہاں اللہ کے محبوب آنے والے ہوں اس زمین پر میں ہوا میں سوار ہو کر گزر جاؤں، اس لیے میں نیچے اتر گیا، نیچے اتر کر میں نے اس زمین کا ادب کیا، نیچے اتر کر میں نے اس زمین کا احترام کیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ کی تعظیم کرنا، مدینے کا احترام کرنا یہ آج کے بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء بھی تعظیم کیا کرتے تھے۔ وہ مدینہ بنا نہیں تھا، بننے والا تھا، اس وقت بھی احترام کیا اس کا، اب تو وہ مدینہ کہلاتا ہے، آج احترام کریں تو کیا غلط ہوگا؟ احترام کرنا، تعظیم کرنا یہ گویا سلیمان علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔
اور اسی لیے الحمدللہ ہم مدینے سے بہت محبت کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اتنی محبت کرتے ہیں کہ دن رات ہر سنی کے دل میں یہی آرزو ہوتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بتاؤ کیا میرے آقا آ گئے تھے اس وقت؟ نہیں آئے تھے، لیکن ان کی آمد سے پیشتر سلیمان علیہ السلام ان کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آنے والے ہیں. فرق صرف اتنا ہے، وہ کہتے تھے وہ آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ آ چکے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا کھانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. تو زندہ ہے واللہ، 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 بولو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو، یا نبی یا رسول اللہ کرم ہو، یا حبیب اللہ کرم ہو، یا رسول اللہ کرم ہو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا یہ اللہ کی سنت، میرے آقا کی میلاد منانا یہ تمام انبیاء کی سنت،